فرمایا میرے خلفاء کے بارے پوچھ دے ہو، فرمایا الذین یحفظون احادیثی ویبلغونها الی الناس، فرمایا میں محمد مصطفیٰ دے خلفاء او لوگ نے الذین یحفظون احادیثی جنہیں دنیا کائنات تے ویسے ٹوٹیاں پھٹیاں چٹائیاں تے لہ کے سکھ کے ٹکر پانی دے وچ بگو بگو کے میں محمد دیا حدیثاں یاد کرے سن ویبلغونها الی الناس بات لوگاں تک پہنچائے سن او جڑے علماء میں محمد دے خلفاء ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسال، یہ نعرہ ڈیلا بھی چکا کوئی نہیں، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان رضا، جاری رہے گا علماء اہل سنت۔ بابا تیری بڑی مہربانی، میں تیری ذوق تو بھی صدقے جاواں، انہاں دی چپ تو بھی صدقے جاواں، پتہ نہیں انہاں نوں لنگر دی انتظار ہے۔ ماشاءاللہ میں سنیا ہے، ماشاءاللہ ویکھیا بھی ہے، بلکہ ویکھیا کھادی بھی بریانی ویکھی ہے، تواڈے واسطے سونا انتظام ہوا کہ لنگر ہے یار، بولو ذرا ایک سبحان اللہ۔ استاد سرکی بیان کیتا، میں اسے پاسے کوشش کریدا سرکی جاون دی توجہ کی بیٹھے تے ایک بار سبحان اللہ۔ میرے نبی کیا فرمایا؟ فرمایا الذین یحفظون احادیثی ویبلغونها الی الناس، فرمایا وہ لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے خلفاء ہیں جڑے ٹوٹیاں پھٹیاں چٹائیاں تے بیٹھ کے محمد دا دین حاصل کرے سن ول لوگاں تک پہنچے سن وہ جڑے علماء ہیں محمد دے خلفاء ہیں۔ ایک حدیث اور پڑھو، نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی وارث ہے، فرمایا میں محمد مصطفیٰ دے جڑے وارث ہیں وہ میرے دین دے علماء ہیں۔ دو حدیث سنیا نے اگر توجہ ہوئے تو میں تیسری حدیث ہی پڑھا۔ علماء کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ امام غزالی سرکار نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن اسی تھوڑا جا میرے نال چلو انشاءاللہ میں سور تھوڑی جی بلا گیندا انشاءاللہ لیسا سبحان سورے جاؤ یار، بولو ذرا ایک سبحان اللہ۔ میں تو انہوں تقریر سناؤنی ہے علماء تو میں سبق سناؤنا ہے، انہاں دے کولوں پڑھ کے سن کے میں چاہتا کہ اللہ تھوڑے سامنے بیان کرنے ہاتھ چاہواں ذرا بولو سبحان اللہ۔ نبی سونے فرمایا قیامت والے دن چار بندے رب دی جنت دے سامنے کھڑے ہو سکتے، وَيَتَنَازَعُونَ آپس دے وچ تنازع کرنے پہ ہو، لڑنے پہ ہو، جھگڑا کرنے پہ ہو۔ ایک اکسی میں پہلے جنت وچ بننا، دوجا اکسی پہلے جنت وچ میں بننا، تیجا اکسی حق میرا بن جائے پہلے جنت وچ میں بننا، چوتھا اکسی تساں سارے پچھاڑو تے پہلے جنت وچ بولو میں بننا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آواز قدرت سے یا جبریل جی یا رب جلیل، رب فرمائے سی او بیٹھ میری جنت دے سامنے چار بندے وَيَتَنَازَعُونَ آپس میں تنازع پہ کر دیں، جھگڑا لڑائی پہ کر دیں، ایک آدھے میں جنت دے پہلے ملنا، دوجا دے جب پہلے جنت دے میں ملنا، تیجا دے میں ملنا، چوتھا دے پچھا دے وہ تساں سارے حق میں ملنا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، مولا میرے واسطے حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَحْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ، رب چاہتا تو جا یہ جڑے چار کھڑن نا انہاں چاروں دے درمیان تو جا کے فیصلہ کر، عدل کر، انصاف کر۔ جبریل آندے میرے نبی فرماتے جبریل آدھے یہ بندے کون ہو سکتے؟ سب تو پہلے توجہ ہے، فرمایا الحاج الذی حج البیت بغیر حساب، جیڑا بندہ سب تو پہلے جنت وچ جانا چاہندا ہو سی اکسی بغیر حساب کتاب دے جنت وچ میں مننا او حاجی ہو سی۔ دوجا فرمایا الشہید شہید ہو سی، تیسرا فرمایا السخی سخی ہو سی، چوتھا فرمایا العالم، بولو 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 ذرا سبحان اللہ، العالم چوتھا عالم ہو سی، جبریل عامر ہو سی۔ اکسی اے حاجی صاحبہ ذرا دس کیڑا عمل گھن کے آئے ہیں جو جناب جھگڑا پہ کرتا ہے شہید دے نال بھی، سخی دے نال بھی، عالم دے نال بھی، یہ سارے ماشاءاللہ ائمہ مساجد بیٹھے علماء حضرات مصلی تے کھڑ کے تو نمازاں پڑھا توجہ ہے۔ انہاں میں اکثر عرض کرے سا پریشان نہ ہویا کرو، انہاں حاجیاں تے نمازیاں دا جھگڑا اج نہیں ہے سارے نال جاگ دے بیٹھ بولو بولو ذرا بھائی سارے نال اج جھگڑا نہیں ہے انہاں دا، یہ نماز بھی پڑھ دے، حاجی بھی ہیں، تسبیح بھی پھریں دے، توجہ ہے۔ امام
انہاں دا جھگڑا بھائی مسجد دے وچ مصلی تے نہیں ہے، انہاں تے قیامت علی نہیں آکھنا مولوی صاحب پیچھے ہٹ پہلے مینوں ونجڑ دے، پہلے میرا حق ہے۔ جبریل آسی رب نے ایسی وقت تھوڑا توجہ چاہتا، اللہ فرماسی فحکم بینکم بالعدل، میں رب چاہتا وانینا کے درمیان تو فیصلہ کر، عدل کر، انصاف کر۔ پہلے حاجی کو پوچھ سی جناب جبریل امین علیہ السلام حاجی صاحب کیڑا عمل لے کے آئے جو سب تو پہلے جنت وچ وجنا چاہتا ہے؟ جھگڑدا کھڑا ہے سی اے جبریل اگر میرے کو پوچھیں محنت مزدوری کر کے ایک روپیہ کما کے تے میں پیسے اکٹھے کر کے اللہ دی رضا دی خاطر حج تے گیا تے میں حج کر کے واپس سفر دیاں سہولتاں میں برداشت کیتیاں، دکان تے مکان دی جدائی میں برداشت کیتی، بچیاں تے بیوی دی جدائی میں برداشت کیتی، دوستاں تے یاراں دی جدائی میں برداشت کیتی، میں بن کے ساری سفر دی سہولتاں برداشت کر کے اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا دی خاطر حج کر آیا ہوں۔ حق میرا پہلے نہیں جڑا جاگدا بیٹھا سبحان اللہ۔ جبریل پوچھے اے حاجی اگر دسا اے حج دی فرضیت تینوں کہہ دسی، عالم نشان پڑھدا پہ اونچا بولو ذرا حج دی فرضیت کہہ دسی ہے۔ حاجی صاحب آپ سے سچ پوچھتے ہو تو میں ایک جمعے تے گیا ہوں، میں ایک جلسہ عام دے وچ گیا ہوں، ایک عالم دین العالم عالم دے کول میں سنیا وہ حج دی فرضیت کا دستا ہے، بل دل وچ ذوق تے شوق پیدا ہوئے، محنت کرنی شروع روپیہ اکٹھا کیتا ہے۔ جبریل آکھسی حاجی صاحب والے انصاف تے نہیں، استاداں نوں تے کنڈ نہیں کریندی، استاداں نوں کنڈ نہیں کریندی، پیچھے ہو جا۔ حاجی صاحب آکھسی جبریل ادب سکھا دیتا ہے، حاجیاں نوں کو سکھاونا نہ ہوے، نمازیاں نوں کو دسنا نہ ہوے، عالم تے شودے کر دے سبحان اللہ کو مت چلو میں اس پاسے نہیں میں سبحان اللہ چلو شور نامہ مت بولے سو اونچا بولو ذرا سبحان اللہ۔ او مصطفی کریم علیہ السلام دے غلامو حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماؤندے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماؤندے نے جبریل امین علیہ السلام پوچھن ہن تے تواڈے ذوق والا سودا ہن تے بولو ذرا سبحان اللہ۔ محبت نال اگلے بندے آکھو ایک بار سبحان اللہ، بڑی مہربانی نال تھوڑا جہا ٹائم پڑھنا ہے، توجہ میرے اللہ و نبی دے عاشقو۔ ادھر جناب جبریل امین علیہ السلام دوسرا سوال کرسن شہید کو شہیدا ذرا دسا کیڑا عمل لے کے آئے جو اج بغیر حساب دے جنت جانا چاہتا ہے؟ شہید اکثر ہر کسی نوں جان بڑی پیاری ہوندی ہے، میں اللہ دے راستے دے اندر اپنی جان قربان کر آیا، کوئی جان نہیں دیتا، میں اپنی جان رب دے راستے دے وچ قربان کر کے آیا۔ اللہ اکبر، میرا حق زیادہ ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں او پیارے شہیدا ذرا احساس شہادت والا رتبہ تینوں کہہ دسیا۔ شہید اے جبریل اگر سچ پوچھے تا العالم مینوں دسن والا تے عالم دین ہے۔ میں ایک جلسہ عام دے وچ گیا، ایک قربانی جنت تے گیا، عالم دین تقریر کر رہا ہے، شہید دا رتبہ بڑا مقام بڑے ہے، اے جناب دا شہادت روش کر رہا ہے، شہادت کا رتبہ جناب بڑا شان، شہادت دی بڑی آشائش، شہید دی بڑی شان دی بڑی عظمت ہے۔ جدوں اے شہید کا جناب جدوں پیدا کرتا زمین تے خون دا گردا ہے، اللہ سارے حجاب اٹھا کے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے، بس دل دے وچ ذوق پیدا ہویا، شوق پیدا ہویا، میں بھی دن رات دعا کردا سا یا اللہ مینوں شہادت رتبہ عطا فرما۔ جے سچ پوچھے تے میں سنیا تے عالم کولے جبریل بول کے اکھی او شہیدا مر پیچھا ہو، استاداں نوں کانڈ نہیں کری دی، وقت تھوڑا میں بالکل اختصار دے نال اشارہ کردا۔ تیسرا بندہ سفی تے کول جبریل پوچھی سفی آدر دسا اللہ اکبر ہن تک جناب کیڑا عمل کیتا ہے جن دی خاطر بغیر حساب کتاب دے جنت جانا چاہے؟ اے ہاتھ جوڑ کے سی جبریل میں ساری زندگی سخاوت کردا رہ گیا، ہن تک جناب مولوی میرے تو پہلے جنت جانا چاہے، اے جناب میرے کول منگدا رہ گیا، میں مسجد واسطے بھی دیتا، میں مدارس واسطے بھی دیتا، میں طلباء دے اخراجات بھی اٹھانا رہا، میں اس مولوی کو تنخواہ بھی دیتا رہ گیا، آج میں نے تو پہلے جنت جانا چاہے۔ حضرت جبریل اکثر صفیہ تے سخاوت والی ہے، رتبہ شان ہے، جناب مقام کہہ
دے کولو سنیا او اکس سچ پوچھے جبریل ایک جلسے دے وچ ایسا عالم دین سب دی شان دسیے سخی بندہ اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے اللہ اس نو اپنا دوست بنا لیتا ہے بس دل میں شہوت کا شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی اللہ دا ولی بن جاواں اللہ دا دوست بن جاواں میں سخاوت کرنی شروع کر دی تھی جبریل بول کے فرمائے سی او صفیہ پیچھے آ جا ہمارا استاد نو کڑتے نہیں کری دی آواز قدرت سی او پیارے جبریل یہ عاجل ہوئی آنکھ دے اس شہید ہوئی آنکھ دے اس سفیر ہوئی آنکھ دے تو سب دنیا کے رہے عالم کے موت